اللہ تعالی کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالی نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ وہ فاروق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ یہی پہلے 4 اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ آج ہم آپ کو انوکھی خصوصیات والے انسان کی کہانی سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا، میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ گویا انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا ہوئی۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یار غار سیدنا ابو بکر کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق ہی کو حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ ان کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل رقبے تک پھیل گئی۔ بعض موقعوں پر ان کی تائید میں آیات نازل ہوئیں۔ ان کی خلافت کا زمانہ بہترین اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر قیلولہ کر لیتے تھے۔ ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے، جبکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ جسم پر کھردرا لباس ہوتا تھا۔ آپ یقیناً ان کی زندگی کے انوکھے اور آپ پڑھنا پسند کریں گے، لیکن آج آپ پڑھنے کی بجائے سن کر دیکھیں، آپ کو ایک عجیب سا فرحت بخش احساس ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکے میں قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ قریش کے آگے چل کر 10 کے قریب قبیلے بن گئے۔ ان میں نبی کریم بنو ہاشم سے تھے، ابو بکر بنو تیم سے اور عمر فاروق بنو عدی سے۔ 10 کے 10 قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے۔ مثلاً کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا۔ بنو عدی کے ذمے 2 کام تھے۔ قریش کو کوئی ایلچی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے تھے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ 2 گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان میں تھے۔ عمر یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، خطاب فوت ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں عمر فاروق بھی تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سپاہگری، تیغ زنی اور گھڑ سواری میں کمال حاصل کیا۔ گھڑ سواری کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے۔ کشتی کا فن بھی سیکھا۔
اونچے قد کے طاقتور آدمی تھے، چوٹی کے کئی پہلوانوں سے مقابلے جیتے، شاعر نہیں تھے، اشعار پسند کرتے تھے، تقریر کرنے کا ڈھنگ بھی آتا تھا، مزاج میں غصہ اور سختی تھی۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ نبی کریم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر 27 سال تھی۔ اس وقت قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے، مکے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے، ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی، مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے۔ مارتے پیٹتے 6 سال گزر گئے، لیکن عمر کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیر سکے۔ اس دوران میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے۔ کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے، کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہیں۔ اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورۃ الحاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا، انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ شاعر ہیں۔ دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے۔ قاسم بن عثمان کی روایت میں آیا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا، ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھن میں ہیں کیوں نہ انہیں ختم کر دیں۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن ارت بھی موجود تھے۔ خباب بن ارت انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی تو خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا دیے، لیکن عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ اندر پہنچ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری، ان کے سر سے خون بہ نکلا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے نکلا، ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بولے، اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے اوراق انہیں دے دیے، ان پر سورہ طٰہٰ لکھی تھی۔ انہوں نے اس کو پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، واہ کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب بن ارت بھی باہر نکل آئے اور بولے، اے عمر، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو پوری کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے، الہی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کر۔ پس اے عمر، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے کہا، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ خباب بن ارت کے ساتھ کمر سے تلوار لٹکائے وہاں پہنچے۔ دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے اندر سے ایک جھری میں سے جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، باہر عمر تلوار کمر سے لٹکائے کھڑے ہیں، نہ جانے کس ارادے سے آئے ہیں۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ بہت بہادر تھے، فوراً بولے، انہیں اندر آنے دو، نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، انہیں آنے دو۔
चुनाचे दरवाजा खोल दिया गया। उमर अंदर दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर उनकी तरफ बढ़े। उनकी चादर को मुट्ठी में दबाकर जोर से खींचते हुए फरमाया, खत्ताब के बेटे, तुम किस इरादे से आए हो? सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के लिए हाजिर हुआ हूं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से अल्लाह अकबर फरमाया। बाकी मुसलमानों ने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अब उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कलिमा पढ़ा, फिर बोले, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं हैं? आपने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम लोग हक पर हो। यह सुनकर सैयदना उमर फारूक ने अर्ज किया, जब हम हक पर हैं और काफिर गलत रास्ते पर, तो फिर अपना दीन क्यों छुपाएं? आपने फरमाया, ए उमर, अभी हमारी तादाद थोड़ी है और तुम देख रहे हो कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। सैयदना उमर ने यह सुनकर फरमाया, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैं इस्लाम लाने से पहले जिन लोगों में उठता बैठता था, अब मुसलमान होकर उनके सामने जाऊंगा। इस पर तमाम मुसलमान दारे अरकम से 2 सफ़ें बनाकर निकले और काबे की तरफ रवाना हुए। एक सफ में उमर थे, दूसरी में हमजा। सब ने मस्जिद हराम में नमाज अदा की। कुरैश ने ये देखा तो तैश में आ गए। उस वक्त तो कुछ न कहा। जब उमर तन्हा नजर आए तो उन पर हमला कर दिया। उन्होंने भी डटकर मुकाबला किया। आखिर काफिर उन्हें छोड़कर चले गए। ये वाकया नबूवत के 6ठे साल पेश आया। ईमान लाने के बाद 6 साल तक मक्के में रहे। फिर दूसरे मुसलमानों के साथ मदीने की तरफ हिजरत की। ऐसे में कुफ्फार को मुखातिब होकर फरमाया, मैं आज मक्के से जा रहा हूं, किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। कोई आगे न आया। इस तरह आप कुबा पहुंचे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर हिजरत करके वहां तशरीफ लाए। मस्जिद कुबा की तामीर के बाद सब ने मदीने का रुख किया। हिजरत के वक्त सैयदना उमर फारूक की उम्र 40 साल के करीब थी। उसके बाद वो 23 बरस इस दुनिया में रहे। ये सारा जमाना मदीने में गुजारा। मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा कराया तो इत्बान बिन मालिक को उनका भाई बनाया। उन्होंने अपना निस्फ मकान इन्हें दे दिया। अब्दुल्लाह बिन जैद ने ख्वाब में आजान के अल्फाज सुने। उन्होंने ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल को हुक्म दिया, अजान कहें। जो ही उन्होंने अजान शुरू की, सैयदना उमर फारूक अपनी चादर घसीटते हुए आए और बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैंने भी बिल्कुल यही अल्फाज ख्वाब में सुने हैं। ये सुनकर आप बहुत खुश हुए। आज तक अजान इन्हीं अल्फाज में दी जा रही है और क़यामत तक दी जाती रहेगी। हिजरत के दूसरे साल बद्र की लड़ाई पेश आई। सैयदना उमर फारूक भी इस गज़वे में शरीक हुए। इस गज़वे में उन्होंने एक नामी बहादुर आस बिन हिशाम को कत्ल किया। ये रिश्ते में उनका मामू था। अगले साल उहद की लड़ाई हुई। सैयदना उमर उस लड़ाई में भी शरीक हुए। बद्र की लड़ाई में उमर फारूक की बेटी सैयदा हफ्सा बेवा हो गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर सैयदना उमर ने उनका निकाह आपसे कर दिया। इस तरह वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर बने। उनकी बेटी को मोमिनों की मां का दर्जा हासिल हुआ। हिजरत के 5वें साल शव्वाल में खंदक की लड़ाई पेश आई। सैयदना उमर ने भी खंदक खोदी। खंदक के एक हिस्से की हिफाजत सैयदना उमर के सपुर्द की गई। बाद में उस जगह उनके नाम से मस्जिद तामीर की गई जो आज भी मौजूद है। हिजरत के 6ठे साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की जियारत का इरादा फरमाया। आप 1400 सहाबा के साथ रवाना हुए। उनमें सैयदना उमर भी थे। हुदैबिया के मकाम पर काफिरों से जो मुआहदा हुआ तो कुछ दूसरे सहाबा के साथ वो सैयदना उमर पर भी गिरां गुजरा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? आपने फरमाया, यकीनन मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। कहा, क्या हम हक पर और हमारा दुश्मन बातिल पर नहीं है? आपने फरमाया, हम हक पर और हमारा दुश्मन बातिल पर है। कहा, ए अल्लाह के रसूल, जब हम हक पर और हमारा दुश्मन बातिल पर है तो फिर दबकर क्यों सुलह करें?
آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے۔ سیدنا عمر پھر ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے فرمایا اے جوان، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور وہی ان کا ناصر و مددگار ہے، بس ان کی رکاب کو تھامے رہو، یعنی ہر معاملے میں ان کی فرما برداری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے۔ تب جا کر سیدنا عمر کو اطمینان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ آپ نے سیدنا عمر کو بلا کر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنایا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی، ساتھ ہی آپ نے فرمایا مجھ پر آج ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس دنیا سے زیادہ پیاری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حدیبیہ کی صلح کے موقع پر جو گفتگو کی تھی وہ خلوص نیت پر مبنی تھی، پھر بھی انہیں تمام زندگی اس بات کا افسوس رہا کہ کیوں انہوں نے اس طرح کے سوال جواب کیے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے بہت سے روزے رکھے، کئی غلام آزاد کیے اور بہت سی نفل نمازیں پڑھی۔ ہجرت کے 7ویں سال خیبر کی لڑائی ہوئی، اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ ذی-قعدہ 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ 2000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے، سیدنا عمر بھی ان میں شامل تھے۔ ذات سلاسل کی جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ سلاسل جگہ کا نام ہے، یا اس مقام پر قبیلہ جزام کا ایک چشمہ تھا جس کا نام سلسل تھا۔ مسلمان لشکر اسی چشمے پر اترا تھا، اسی لیے اس غزوے کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ 8 ہجری 10 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 ہتھیار بند صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عمر بھی شامل تھے۔ مکے سے کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ اس میدان کا نام اب وادی فاطمہ ہے۔ قریش کے سردار ابو سفیان نے 2 آدمیوں کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر ابو سفیان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایسے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیں میں ابو سفیان کا سر اڑا دوں، لیکن آپ نے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اس موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد مکے کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ اس غزوے کی ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ میدان میں کھڑے رہے۔ ان میں سیدنا عمر بھی تھے۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی آواز پر مسلمان پلٹے اور کفار کو شکست دی۔ تبوک کی لڑائی کے لیے سیدنا عمر نے اپنے مال کا نصف حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی سیدنا عمر ساتھ تھے۔ اس حج کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا اور حکم دیا کہ جا کر رومیوں سے موتا کی لڑائی کا بدلہ لیں۔ موتا کی لڑائی ہجرت کے 8ویں سال میں ہوئی تھی۔ اس میں اسامہ کے والد زید اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے یہ لشکر روانہ فرمایا۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ سیدنا عمر بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کی وفات کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ یہ اعلان کر رہے تھے جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر یقین آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا تو اس موقع پر سیدنا عمر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام خلافت کے لیے سب کے سامنے رکھا۔ سبھی نے اس سے اتفاق کیا۔ ابو بکر کے بارے میں سیدنا عمر کے یہ الفاظ ہیں: ابو بکر
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, गार के साथी हैं। ये तमाम मुसलमानों से ज्यादा तुम्हारे मामलात के वाली होने के हकदार हैं। खलीफा बनने के बाद सैयदना अबू बकर ने सबसे पहले उसामा बिन जैद का लश्कर रवाना फरमाया। ये लश्कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद अलालत की वजह से मरीना से बाहर मकाम जुरुफ पर ठहर गया था और फिर वफात की वजह से रवाना न हो सका था। इस मौके पर सैयदना अबू बकर ने उसामा बिन जैद से कहा कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके पास छोड़ जाएं, क्योंकि उनके मशवरों की जरूरत पड़ेगी। उसामा बिन जैद ने खुशी से ये बात मंजूर की। अबू बकर की खिलाफत 2.25 बरस रही। तमाम अरसे में सैयदना उमर उनके खास मुशीर रहे। इस दौरान में सैयदना उमर ने सैयदना अबू बकर को मशवरा दिया कि कुरान को एक जगह जमा कर दिया जाए। उन्होंने ये मशवरा इसलिए दिया कि यमामा की लड़ाई में कुरान मजीद के हाफिज बहुत से सहाबा शहीद हो गए थे। आखिर ये काम ज़ैद बिन साबित, सैयदना उमर और बहुत से दूसरे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की मदद से मुकम्मल हुआ। जमादियुल ऊला 13 हिजरी में सैयदना अबू बकर सख्त बीमार हो गए। बचने की उम्मीद न रही तो उन्होंने खिलाफत के बारे में चंद बड़े बड़े सहाबा से मशवरा किया। खुद उन्होंने सैयदना उमर का नाम तजवीज किया। बाद सहाबा ने इस पर कहा कि वो मिजाज के बहुत सख्त हैं। इस पर अबू बकर ने फरमाया, जब उन पर खिलाफत का बोझ पड़ेगा तो नर्म हो जाएंगे। इस तरह तमाम मुसलमानों का सैयदना उमर की खिलाफत पर इत्तिफाक हो गया। सैयदना अबू बकर ने आखिर वक्त में सैयदना उमर को ये वसीयत की कि इराक में मुसलमान ईरानियों से लड़ रहे हैं, उनके लिए फौरन मदद भेजी जाए। इस वसीयत के बाद 22 जमादियुल उखरा को सैयदना अबू बकर ने वफात पाई। तमाम मुसलमानों ने खुशी से सैयदना उमर की बैअत कर ली। इस तरह वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा राशिद बने। खलीफा बनते ही उन्होंने अबू बकर की वसीयत के मुताबिक इराक की तरफ एक लश्कर रवाना किया। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को लश्कर का सालार मुकर्रर फरमाया और इस तरह मुसलमानों की अजीमुश्शान फुतूहात का सुनहरी दौर शुरू हुआ। इराक, मदाइन, हुलवान, जजीरा, खूजिस्तान, नहावंद, अस्फहान, हमदान, आजरबाईजान, तब्रिस्तान, आर्मीनिया, फार्स, करमान, खुरासान, सीस्तान, मकरान, दिमश्क, हिम्स, लाजिकिया, यरमूक, क़िनसरीन, हलब, अंताकिया और बैतुल मक़दिस फतह हुए। बैतुल मक़दिस की फतह का वाक़या कुछ इस तरह है कि मुजाहिदीन इस्लाम ने करीबन 3 साल में सारा शाम फतह कर लिया। अब फलस्तीन के सिर्फ 2 बड़े शहर रह गए थे, बैतुल मक़दिस जिसे यरूशलेम भी कहा जाता है और कैसारिया। उस जमाने में फलस्तीन शाम ही का हिस्सा था। 16 हिजरी में मुसलमानों ने दूसरी लड़ाइयों से फारिग होकर बैतुल मक़दिस का मुहासरा कर लिया। इस शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबियों की बहुत सी यादगारें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मेराज के सफर में पहली मंजिल यही थी। मुसलमानों का पहला किबला भी यही था। न सिर्फ यहूदी और ईसाई बल्कि मुसलमान भी इसकी बहुत इज्जत करते थे और करते हैं। मुसलमानों ने जब बैतुल मक़दिस का मुहासरा किया तो शहर के बाशिंदों ने शहर के दरवाजे बंद कर लिए। चंद दिन तो इस तरह गुजरे, फिर उन्होंने मुसलमानों के सिपह सालार अबू उबैदा बिन जर्राह को पैगाम भेजा कि हम शहर मुसलमानों के हवाले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि मुसलमानों के खलीफा खुद यहाँ आए और सुलह का मुआहदा करें। अबू उबैदा बिन जर्राह ने ये बात सैयदना उमर को लिख भेजी। खलीफा सानी सैयदना उमर ने सहाबा से मशवरा करके वहां जाने का फैसला किया। आपने रजब 16 हिजरी में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना कायम मकाम बनाया और रवाना हो गए। उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान उनका नाम सुनकर कांपते थे, लेकिन अपने वक्त के सबसे बड़े हाकिम के सफर का हाल ये था कि चंद बुजुर्ग सहाबा के सिवा उनके साथ कोई नहीं था। फौज, न खेमे, न कारे, न झंडे, एक ऊंट पर सवार थे। उस पर सत्तू और खजूर के 2 थैले लादे हुए थे। एक तरफ पानी की मश्क लटक रही थी। रास्ते में खाने का वक्त आता तो सब मिलकर खा लेते। आपका लिबास बहुत मामूली सा था। बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचे तो सहाबा ने मशवरा दिया कि लिबास तब्दील कर ले। कीमती पोशाक पेश की, लेकिन आपने वो लिबास पहनने से इनकार कर दिया और फरमाया, अल्लाह ने हमें जो इज्जत दी है वो इस्लाम की वजह से है और हमारे लिए यही काफी है।
غرض اسی حالت میں شہر میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے وہاں ایک مسجد بنائی، اس کا نام مسجد عمر رکھا۔ یہ آج بھی موجود ہے اور اب تک مسجد عمر کہلاتی ہے۔ 14 ہجری میں مسلمانوں نے ہمس کو فتح کر لیا تھا۔ 17 ہجری کو روم کے بادشاہ ہرقل نے ہمس مسلمانوں سے چھیننے کے لیے سمندر کے راستے فوج بھیجی۔ اس فوج نے ہمس کا محاصرہ کر لیا۔ جزیرے کے لوگوں نے بھی ہرقل کو ایسا کرنے پر اکسایا تھا، چنانچہ جزیرے سے بھی 30,000 فوج آ کر ہرقل کی فوج سے مل گئی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان حالات کی اطلاع سیدنا عمر فاروق کو بھیجی تو انہوں نے ان کی مدد کے لیے مزید فوج روانہ کی۔ دوسری طرف سہیل بن عدی کی سرکردگی میں ایک فوج جزیرے کی طرف روانہ کر دی۔ خود بھی مدینے سے چل کر دمشق آ گئے تاکہ نزدیک سے تمام حالات پر نظر رکھ سکیں۔ سہیل بن عدی جزیرے کی طرف بڑھے تو جزیرے سے ہمس کی طرف روانہ ہونے والی فوج کو اپنے گھر کی فکر پڑ گئی۔ وہ ہرقل کی فوج کا ساتھ چھوڑ کر واپس جزیرے چلے گئے۔ ادھر ابو عبیدہ بن جراح نے خالد بن ولید کے مشورے سے شہر سے نکل کر ہرقل کی فوج پر حملہ کر دیا۔ گھمسان کی لڑائی کے بعد رومیوں نے بدترین شکست کھائی۔ 4,000 رومیوں نے اسلام قبول کر لیا، 4,000 مارے گئے اور باقی بھاگ نکلے۔ اس لڑائی کے بعد پھر کبھی ہرقل کو شام پر چڑھائی کی جرت نہ ہوئی۔ 18 ہجری میں عراق میں طاعون کی وبا پھیلی، اس میں بڑے بڑے صحابہ فوت ہو گئے۔ چند ایک کے نام یہ ہیں: ابو عبیدہ بن جراح جو مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار بھی تھے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اور کئی بڑے بڑے صحابہ اس وبا میں فوت ہوئے۔ دور فاروقی میں عرب میں قحط پڑا، ایسے میں سیدنا عمر نے رعایا کی خبر گیری میں دن رات ایک کر دیا۔ انسانوں کے لیے خوراک تھی نہ جانوروں کے لیے۔ سیدنا عمر کو انسانوں اور جانوروں کی یہ بدحالی دیکھ کر بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے بیت المال میں جتنا غلہ تھا سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، جو نقدی تھی وہ بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ تمام صوبوں کے حاکموں کو خط لکھے کہ فوراً زیادہ سے زیادہ غلہ روانہ کرو۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح نے شام کے علاقے سے 4,000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے بھیجے۔ عمرو بن عاص نے مصر سے سمندر کے راستے بحری جہاز روانہ کیے۔ ان میں ہر جہاز پر 6,000 من غلہ لدا ہوا تھا۔ جب یہ جہاز مدینے کی قریبی بندرگاہ پر پہنچے تو سیدنا عمر خود انہیں دیکھنے کے لیے بندرگاہ پہنچے۔ غلے کو حفاظت سے رکھنے کے لیے بندرگاہ میں 2 بڑے بڑے مکان بنوائے۔ دوسرے صوبوں سے بھی بہت سا غلہ پہنچ گیا۔ غلے کی تقسیم کا یہ انتظام کیا کہ بہت سے رجسٹر بنوائے، ان میں قحط کا شکار ہونے والوں کے نام درج کیے گئے۔ ہر ایک نام کے ساتھ ان کی ضرورت کے مطابق غلے کی مقدار لکھی گئی۔ پھر ہر شخص کو پرچی دی گئی، اس پر سیدنا عمر کی مہر ہوتی تھی۔ اس پرچی کے مطابق انہیں روزانہ غلہ دیا جاتا۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر ہر روز 20 اونٹ اپنے سامنے ذبح کرواتے اور ان کا گوشت پکوا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ اس طرح ہزاروں آدمی روزانہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ غلے کے علاوہ لوگوں میں کپڑے اور کھجوریں بھی تقسیم کی جاتی، اور خود اپنا یہ حال تھا کہ اس زمانے میں گوشت، دودھ اور گھی کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اکثر بھوکے رہتے یا عام لوگوں کے ساتھ خود بھی کھاتے۔ اس طرح اس کا اثر آپ کے جسم پر پڑا۔ لوگ انہیں دیکھتے اور کہتے، اگر قحط دور نہ ہوا تو رعایا کا غم انہیں مار ڈالے گا۔ ایک دن ایک شخص سے پانی مانگا، اس کے پاس شہد تھا، اس نے وہی پیش کر دیا۔ آپ نے شہد پینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ لوگ روٹی کو ترس رہے تھے اور تو شہد کھاتا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایسا بھی ہوا کہ گھی کا برتن اور آٹے کی بوری اٹھواتے اور جہاں کہیں بھوکوں کا مجمع نظر آتا اپنے خادم کی مدد سے کھانا تیار کرواتے اور انہیں کھلاتے۔ دیہاتوں میں جاتے، وہاں اونٹ ذبح کرتے، گوشت، آٹا اور کپڑے لوگوں میں تقسیم کرتے۔ قحط کے دنوں میں سخت بے چین رہتے اور دعا کرتے تھے، اے اللہ،
میرے عملوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تباہ نہ کر۔ لوگوں کا خیال اس قدر تھا کہ فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اللہ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ وہ خود اور لوگ رو رو کر بارش کی دعائیں کرتے تھے۔ آخر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں کو لے کر نکلے اور نہایت عاجزی سے ان الفاظ میں دعا کی، اے اللہ، پہلے تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یعنی نبی کی دعا کے وسیلے سے تجھ سے دعا کیا کرتے تھے، اب ہم تجھ سے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے یعنی چچا کی دعا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر بارش نازل فرما۔ ابھی یہ دعا ہو رہی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ اس بارش نے خشک کھیتوں میں جان ڈال دی اور قحط دور ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شام میں قیصاریہ کا شہر باقی رہ گیا تھا۔ اس پر ابھی تک رومیوں کا قبضہ تھا۔ بحیرہ روم کے ساحل پر ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ مہم امیر معاویہ کے سپرد کی گئی۔ انہوں نے شہر کو فتح کیا۔ 80,000 رومیوں میں سے بہت کم زندہ بچے۔ اب پورے شام پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس زمانے میں مصر کا ملک بھی رومی حکومت کے ماتحت تھا۔ 18 ہجری میں حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو 4000 کا لشکر دے کر مصر روانہ کیا۔ مصر کا حاکم مقوقس تھا۔ اس نے بے تحاشا فوج جمع کر لی۔ قلعہ بھی حد درجے محفوظ تھا۔ ان حالات کی خبر عمرو بن عاص نے سیدنا عمر کو دی تو انہوں نے 10,000 فوج اور بھیجی اور ان کے ساتھ بزرگ صحابی زبیر بن عوام کو سالار مقرر کیا۔ ان کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوا۔ اس کے بعد اسکندریہ کی باری آئی۔ اسکندریہ کی فتح کے بعد سیدنا عمر نے عمرو بن عاص کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ دریائے نیل مصر کا ایک بہت بڑا دریا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ ایک دن بہت سے مصری عمرو بن عاص کے پاس آئے اور کہا، اس سال دریائے نیل میں پانی بہت کم رہ گیا ہے، ہماری فصلیں برباد ہو رہی ہیں۔ پرانے زمانے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ جب دریا میں پانی کم ہو جائے تو ہم ایک مقررہ تاریخ کو ایک کنواری لڑکی چن لیتے ہیں، اس کے والدین کی مرضی سے اسے نہایت قیمتی زیور اور کپڑے پہنا کر دلہن کی طرح بنا دیتے ہیں، پھر اسے دریائے نیل میں گرا دیتے ہیں۔ اس طرح دریا میں پانی چڑھ جاتا ہے، ارد گرد کے تمام علاقے سیراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ رسم ادا کریں۔ عمرو بن عاص نے کہا، یہ تو بڑی ظالمانہ رسم ہے۔ جواب میں انہوں نے کہا، اگر آپ نے ہمیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی تو ملک میں قحط پڑ جائے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ عمرو بن عاص نے فرمایا، تم لوگ نادان ہو، اللہ کے حکم کے بغیر دریا میں پانی ہرگز کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام ایسی فضول رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں تمہیں ایک بے گناہ لڑکی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مصری مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ اتفاق سے دریا میں پانی کم ہو گیا۔ لوگ قحط کے ڈر سے وطن چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ سیدنا عمرو بن عاص نے یہ سارا قصہ سیدنا عمر کو لکھ بھیجا۔ انہوں نے جواب میں لکھا، الحمدللہ، آپ نے مصریوں کو بالکل ٹھیک جواب دیا۔ اسلام واقعی ایسی فضول رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں ایک خط بھیج رہا ہوں، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ عمرو بن عاص نے خط کو دریا میں ڈالنے سے پہلے اس کی عبارت پڑھی۔ اس کے الفاظ یہ تھے، اے نیل، اگر تو اپنے اختیار سے بہہ رہا ہے تو مت بہہ، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہہ رہا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے پہلے کی طرح زیادہ پانی کے ساتھ جاری کر دے۔ یہ رقعہ دریا میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے دن جب مصر کے لوگ سو کر اٹھے تو انہوں نے اللہ کی قدرت کا عجیب نظارہ دیکھا۔ دریا کا پانی کئی گز اوپر چڑھ گیا تھا، کناروں سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں کو سیراب کر رہا تھا۔ اتنا زیادہ پانی اس میں کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ہزارہا مصری مسلمان ہو گئے اور وہ ظالمانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ اس میں عرب کے علاوہ عراق، ایران، مصر، فلسطین، بحرین، آرمینیا،
آذربائیجان، سیستان وغیرہ بہت سے ملک شامل تھے۔ اتنے بڑے ملک کا انتظام سیدنا عمر نے بہت خوبی سے کیا۔ اسلامی سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر دیا، پھر ہر صوبے کو بہت سے ضلعوں میں تقسیم کیا۔ عام طور پر ایک صوبے میں 10 سے لے کر 20 تک ضلع ہوتے تھے۔ ملک کا انتظام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے سے کرتے تھے۔ مشورہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک مجلس بنائی، اس میں سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ اس مجلس کو مجلس شورا کہا جاتا تھا۔ اس کے اجلاس مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ ہر صوبے کا ایک گورنر مقرر کیا جاتا تھا۔ خود بالکل سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہی ہدایت گورنروں کو تھی۔ عہدے داروں کی نگرانی خود کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں چاروں طرف سے آئے ہوئے لوگوں سے ان کے گورنروں کے حالات پوچھتے، لوگ بے دھڑک شکایت کرتے، لوگوں کے سامنے اس قسم کا خطبہ دیتے: لوگوں، تم پر جو لوگ حاکم مقرر کیے گئے ہیں وہ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تمہیں ماریں پیٹیں اور تمہارا مال چھین لیں، بلکہ انہیں میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھائیں۔ اگر کسی نے اس کے خلاف کیا ہے تو مجھ سے بیان کرو تاکہ میں اس کا بدلہ لوں۔ لوگوں کو عام اجازت تھی کہ وہ کسی وقت بھی اپنی شکایت پیش کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ مصر کے ایک غریب شخص نے شکایت کی کہ گورنر کے بیٹے نے بلا وجہ اسے پیٹا ہے۔ آپ نے باپ بیٹے کو بلوا لیا۔ جب دونوں آ گئے تو سیدنا عمر نے اس غریب کو کوڑا دے کر فرمایا: جتنے کوڑے اس نے تمہیں مارے تھے اتنے ہی تم اسے مارو۔ اس غریب نے کوڑے مارنے شروع کیے۔ جب تعداد پوری ہو گئی تو عمر نے فرمایا: اب 2-4 کوڑے گورنر کو بھی مارو، لیکن اس غریب نے ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ جزیرے کے گورنر کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ باریک لباس پہنتے ہیں، دروازے پر دربان بھی مقرر کر رکھا ہے۔ آپ نے انہیں فوراً بلوا لیا، ان کے کپڑے اتروا کر بالوں کا بنا ہوا کرتا پہنا دیا اور بکریوں کا ایک ریوڑ منگوا کر انہیں حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ اور ان بکریوں کو چراؤ۔ گورنر کا نام ایاز بن غنم تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ایک صوبے کے گورنر تھے۔ اس لیے جب انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا لباس نہیں پہنیں گے تو عمر نے انہیں معاف کر دیا اور عہدے پر واپس بھیج دیا۔ ایاز بن غنم جب تک زندہ رہے موٹا لباس پہنتے رہے، پھر انہوں نے کبھی باریک لباس پہنا نہ دروازے پر دربان رکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے بہت بڑے جرنیل تھے۔ انہوں نے 20 لڑائیاں لڑی۔ بڑی بڑی حکومتوں کے لشکر ان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ سیدنا عمر کے زمانے میں جب خالد بن ولید فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے تو عین اس حالت میں عمر نے انہیں سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا: مسلمان یہ خیال کرنے لگے تھے کہ یہ فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جبکہ فتوحات ہمیں اللہ تعالی کی مہربانی سے ہو رہی ہیں۔ آپ کے زمانے میں چونکہ اسلامی حکومت بہت پھیل گئی تھی، لگاتار فتوحات کی وجہ سے مال غنیمت بھی بہت زیادہ آنے لگا تھا، اس لیے آپ نے 15 ہجری میں بیت المال قائم کر دیا۔ اس میں زکوٰۃ، خراج، جزیہ، مال غنیمت وغیرہ جمع ہوتا تھا اور مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یتیموں، غریبوں اور بیواؤں کو اس میں سے وظیفے دیے جاتے تھے۔ ضرورت مندوں کو قرض بھی دیا جاتا تھا۔ جنگی ضروریات پر بھی خرچ کیا جاتا تھا۔ آمدنی اور خرچ کے معاملے میں حد درجہ احتیاط کرتے تھے۔ سیدنا عثمان نے ایک دن انہیں چلچلاتی دھوپ میں بھاگتے دیکھا۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ بحرین سے ایک مرتبہ مشک آیا، یہ انتہائی قیمتی خوشبو تھی۔ اس کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے آدمی کی تلاش ہوئی جو یہ کام اچھی طرح کر سکے۔ سیدنا عمر کی زوجہ محترمہ عاتقہ نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا: نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تمہاری انگلیوں پر جو مشک لگ جائے گا وہ تم اپنے کپڑوں پر لگا لو گی، اس طرح عام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے حصے میں آئے گا۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، لوگوں نے علاج کے طور پر شہد تجویز کیا،
بیت المال میں شہد موجود تھا، لیکن آپ نے لینا گوارا نہ کیا۔ آخر لوگوں کو جمع کیا گیا۔ جب سب نے اجازت دے دی تب شہد لیا۔ آپ نے عدل و انصاف کا بہترین نمونہ دنیا کو دکھایا۔ اللہ سے ڈرنے والے قاضی مقرر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی، انہیں حکم دیا کہ تمام فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق کیے جائیں۔ قرآن اور حدیث میں حکم نہ ملے تو جس رائے پر عالموں کا اتفاق ہو اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے۔ انہوں نے کوفہ میں شریح کو قاضی مقرر کیا۔ ان کے فیصلے بہت مشہور ہوئے۔ امیر المومنین کے خلاف بھی فیصلے دے دیتے تھے۔ سیدنا علی نے بھی انہیں اپنے دور میں قاضی کے عہدے پر قائم رکھا۔ قبیلہ غسان کے بادشاہ جبلہ نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ حج کرنے کے لیے آیا۔ اس کی چادر پر ایک غریب بدو کا پاؤں آ گیا۔ اس نے بدو کو زور سے تھپڑ دے مارا۔ بدو کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہو گیا، انصاف کا طلبگار ہوا۔ سیدنا عمر نے جبلہ کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوا تو آپ نے اسے کہا، تم نے اس غریب مسلمان سے زیادتی کی ہے، لہذا بدلہ دو۔ یہ غریب تمہیں اس جگہ تھپڑ مارے گا جس جگہ اس کے منہ پر تھپڑ لگا ہے۔ ہاں، اگر تم اس سے معافی مانگ لو اور یہ معاف کر دے تو اور بات ہے۔ جبلہ نے کہا، مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں غور کر سکوں۔ جبلہ کو ایک دن کی مہلت مل گئی۔ وہ وہاں سے فرار ہو کر شام چلا گیا اور دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر ایک شخص نے گورنر کی شکایت کی کہ اس نے مجھے بے قصور 100 کوڑے مارے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت درست پائی تو حکم دیا، تم بھی اسے 100 کوڑے مارو۔ ایک عیسائی کسان نے شکایت کی کہ اس کے کھیتوں سے مسلمان فوج گزری ہے جس سے اس کا نقصان ہوا ہے۔ آپ نے بیت المال سے اسے 10,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ سیدنا عمر فاروق نے عام لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ شریعت کے کسی مسئلے پر اپنا فیصلہ دیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے فتوے جاری کرنے کا محکمہ قائم کیا۔ فتوے دینے والے بزرگوں کے نام یہ ہیں: سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابی بن قعب، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابو درداء، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ رعایا کی خبر گیری رکھنے کے لیے راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے۔ ملک شام کے سفر سے لوٹ رہے تھے کہ ایک بڑھیا نظر آئی۔ اس سے پوچھا کہ بڑی بی، عمر کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وہ بولی، ہاں، سنا ہے شام گیا ہوا ہے، اللہ اس سے سمجھے، آج تک اس نے مجھے پھوٹی کوڑی تک نہیں دی۔ اسے معلوم نہیں میں کتنی تنگی سے گزارا کر رہی ہوں۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا، بڑی بی، تم نے جا کر عمر کو اپنا حال بتایا؟ بڑھیا نے کہا، اگر اسے رعایا کا حال معلوم نہیں تو خلافت کیوں کرتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ پھر اس سے پوچھا، تم کیا لے کر عمر کو معاف کر سکتی ہو؟ اس نے کہا، اگر مجھے 25 دینار مل جائیں تو معاف کر دوں گی۔ آپ نے اسی وقت اسے 25 دینار دے دیے۔ وہ خوش ہو کر دعائیں دینے لگی، اللہ عمر کو معاف کرے، اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا وظیفہ مقرر فرما دیا۔ ایک رات گشت کے دوران میں چند بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ معلوم ہوا کہ بچے بھوکے ہیں اور ماں نے انہیں بہلانے کے لیے ہانڈی میں صرف پانی ڈال کر آگ جلا رکھی ہے۔ آپ اسی وقت خادم اسلم کے ساتھ بیت المال گئے۔ آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں نکال کر خادم سے فرمایا، یہ تمام چیزیں میری کمر پر رکھ دو۔ اسلم نے عرض کیا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ پھر سب چیزیں اپنی کمر پر لاد کر لائے، خود کھانا تیار کیا، خود چولہا پھونکا، کھانا تیار ہونے پر اپنے سامنے بچوں کو کھلایا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا، پھر اچھلنے کودنے لگے۔ سیدنا عمر انہیں اچھلتے کودتے دیکھتے اور خوش ہوتے رہے۔ عورت نے ان سے کہا، اللہ تمہیں نیک بدلہ دے، امیر المؤمنین بننے کے لائق تو تم ہو، نہ کہ سیدنا عمر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ
ये सुनकर मुस्कुराए, फिर वापस मदीना आए और उस औरत का वजीफा मुकर्रर कर दिया। एक रोज शाम के वक्त मदीने के बाहर एक काफिला उतरा। सैयदना उमर ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु को साथ लिया और रात भर काफिले का पहरा देते रहे। एक काफिले में एक नन्हे बच्चे को रोते देखा तो उसकी मां पर नाराज हुए कि बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती। वो आपको पहचानती नहीं थी। कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया है कि जब तक बच्चे मां का दूध पीते रहें बैतुल माल से उनका वजीफा मुकर्रर न किया जाए। मैं इसका दूध छुड़ा रही हूं ताकि वजीफा लग जाए। ये है इसके रोने की वजह। सैयदना उमर ये सुनकर रोए, फिर ऐलान कर दिया कि जिस दिन कोई बच्चा पैदा होगा उसका वजीफा उसी दिन से मुकर्रर हो जाएगा। एक मर्तबा लोगों को खाना खिला रहे थे। एक शख्स को बाएं हाथ से खाना खाते देखा। नजदीक जाकर उससे कहा, दाएं हाथ से क्यों नहीं खाते? उसने कहा, मेरा दायां हाथ मूता की लड़ाई में कट गया था। ये सुनकर सैयदना उमर रोने लगे। उसके पास बैठ गए और बोले, अफसोस, तुम्हें वुजू कौन कराता होगा? फिर उसकी खिदमत के लिए एक खादिम दिया और जरूरत की चीजें उसके घर भिजवाईं। एक रात गश्त के दौरान में एक औरत की आवाज सुनी। वो अपनी बच्ची से कह रही थी, दूध में पानी मिला दे। बेटी ने यह सुनकर कहा, मां, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कोई दूध में पानी न मिलाए। मां ने यह सुनकर कहा, बातें न बना, पानी मिला। अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहे हैं? लड़की ने कहा, अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, मगर अल्लाह तो देख रहा है। सैयदना उमर ने मां बेटी की यह गुफ्तगू सुनी तो अपने खादिम से कहा, इस घर को अच्छी तरह पहचान लो। दूसरे दिन उनके बारे में पता करवाया। उन्हें लड़की की ईमानदारी इस कदर पसंद आई कि अपने बेटे आसिम के लिए रिश्ता मांग लिया। इस तरह ये शादी हुई। बनु उमैया के उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इसी खातून के नवासे थे। उन्हें अदल इंसाफ, सादगी, परहेजगारी की वजह से दूसरा उमर कहा जाता है। उनका दौर बेहतरीन दौर हुआ। मदीने की एक बेसहारा अंधी औरत के घर की सफाई अमीरुल मोमिनीन खुद किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सईद बिन यरबूक की आखिरी उम्र में बीनाई जाती रही। उनके लिए एक खादिम मुकर्रर किया जो उन्हें मस्जिद तक लाता था। रास्ता चलते एक औरत ने सैयदना उमर फारूक को रोक लिया और कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खुफाफ बिन ईमा की बेटी हूँ। शौहर फौत हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जमीन भी नहीं है। बच्चों को घर में छोड़कर मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकती कि बच्चों को कोई नुकसान न पहुंच जाए। हजरत उमर ने उसकी पूरी बात तवज्जो से सुनी और फरमाया, तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो। ये कहकर घर गए। वापस लौटे, एक मोटे ताजे ऊंट पर बहुत सा सामान लदा हुआ साथ लाए। उस पर कपड़े और नकद रकम भी थी। उस औरत से फरमाया, ये ऊंट ले जाओ, जब खत्म हो जाए तो बता देना। जिहाद पर जाने वाले मुसलमानों के घर वालों का बहुत ख्याल रखते थे। उनके घरों में जाकर उनकी औरतों से कहते, तुम्हें बाजार से कुछ मंगवाना हो तो मैं ला देता हूँ। बेवा औरतों का पानी भर देते। मुजाहिदीन के खत आते तो ये खत खुद उनके घरों में पहुंचाते। उनसे जवाब लेकर मुजाहिदीन को भिजवाते। बैतुल माल से हाजतमंदों को देते। रास्तों में चौकियां बनवाई ताकि रास्ते महफूज हो जाएं। शहरों में मेहमान खाने बनवाए। मुल्क में जगह जगह नहरें खुदवाई जिनसे आपाशी आसान हो गई। सड़कें और पुल बनवाए। नए शहर बसाए। करीबन 4000 मस्जिदें तामीर करवाई। हरम काबा को वसी करवाया। मस्जिद नबवी को वसी करवाया। मर्दम शुमारी का निजाम राइज किया। सिक्का जारी किया। सने हिजरी कायम किया। जंगों का सिलसिला बढ़ा तो फौजी निजाम कायम किया। फौजियों की तनख्वाहें मुकर्रर की। मुजाहिदीन के बीवी बच्चों और गुलामों के लिए वजीफे मुकर्रर किए। फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक बाकायदा फौज जो हमेशा महाजों पर रहती थी। दूसरी रजाकार फौज। ये लोग उमूमन घरों में रहते थे। जरूरत पड़ने पर उन्हें महाज पर भेजा जाता। उनकी तनख्वाहें बाकायदा फौज से कम थीं। मुल्क में जगह जगह फौजी छावनियां कायम की। छावनियों के साथ अस्तबल तामीर करवाए।
उनमें 4-4 हजार घोड़े तैयार रहते थे, ऊंट भी मौजूद रहते। फौज के साथ खजांची, तबीब, जर्राह, गनीमत के माल का हिसाब रखने वाले, दूसरी जुबानें जानने वाले और दुश्मन की जासूसी करने वाले भी रहते थे। फौज की तालीम का भी इंतजाम किया। फौज को ये हिदायत थी कि दुश्मन से जो अहद करो उसको पूरा करो। बच्चों, औरतों, बूढ़ों और राहिबों को कत्ल न करो। माले गनीमत में खियानत न करो। आबादियों को वीरान न करो। फलदार दरख्तों को न काटो। जो लोग जंग में कैदी बना लिए जाएं, उन्हें उनके करीबी रिश्तेदारों से जुदा न करो। लड़ाई में मारे जाने वालों के हाथ पांव, नाक, कान न काटो। कुरान और हदीस की तालीम आम कर दी। सैयदना उमर खुद बहुत बड़े फकीह थे। उन्होंने तमाम इलाकों में फकीह मुकर्रर किए। लोग उनसे दीनी मसाइल पूछते थे। उनके जमाने में इस्लाम की बहुत इशाअत हुई। गैर मुस्लिमों से अच्छे सलूक की वजह से भी इस्लाम बहुत तेजी से फैला। इंसाफ का दामन किसी कीमत पर नहीं छोड़ते थे। शाम में मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए एक जमीन की जरूरत पेश आई। जमीन एक यहूदी की थी। मुसलमानों ने जमीन उससे खरीदना चाही, लेकिन यहूदी ने इनकार कर दिया। मुसलमानों ने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बना ली। यहूदी ने सैयदना उमर से शिकायत की। सैयदना उमर फारूक ने हुक्म दिया कि मस्जिद नाजायज तरीके से बनाई गई है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मस्जिद को गिराकर जमीन यहूदी को दे दी जाए। चुनाचे जमीन यहूदी को वापस दे दी गई। उसने उस जगह अपना मकान बना लिया। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, मुझे अपनी राह में शहादत नसीब फरमा, मुझे अपने रसूल के शहर में मौत दे। खिलाफत के 11वें साल अल्लाह ताला ने उनकी ये दोनों दुआएं पूरी कर दी। जिलहज 23 हिजरी में हज के लिए मक्का गए। आप जब हजर अस्वद को बोसा देते तो कहते थे, ए हजर अस्वद, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, तू न नफा दे सकता है और न नुकसान। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते हुए न देखा होता तो मैं तेरा बोसा न लेता। ये सैयदना उमर की तौहीद का कमाल नमूना है। हज से फारिग होकर उस महीने की आखिरी तारीखों में वापस लौटे। जुमे के दिन मस्जिद में खुतबा दिया जो बहुत तवील था। इसमें लोगों को बहुत नसीहतें की। इस खुतबे में आपने एक ख्वाब का जिक्र किया और फरमाया, मैं समझता हूं मेरी मौत का वक्त आ पहुंचा है। इसके साथ ही खिलाफत के बारे में कुछ ऐसी बातें बयान की जिनसे मालूम होता था कि आइंदा होने वाले खलीफा के बारे में परेशान है। मदीने में मुगीरा बिन शोबा का एक गुलाम था। ये ईरानी था, अच्छा कारीगर था। उसका नाम अबू लुअलो फैरोज था। एक दिन सैयदना उमर से शिकायत की कि मैं दिन भर काम करके जो कुछ कमाता हूं, मेरा आका उसमें से बहुत ज्यादा रकम ले लेता है, इसमें कमी करा दें। सैयदना उमर ने पूछा, तुम कौन सा काम जानते हो? उसने कहा, मैं लुहार भी हूं, बढ़ई भी हूं और बेल बूटे भी बनाना जानता हूं। सैयदना उमर ने दरियाफ्त किया, तुम्हारा आका तुमसे रोजाना कितनी रकम लेता है? उसने कहा, 2 दिरहम रोजाना। इस पर सैयदना उमर ने फरमाया, तुम जो काम जानते हो उसके मुकाबले में तो ये रकम ज्यादा मालूम नहीं होती। इस पर अबू लुअलो नाराज होकर चला गया। अगले दिन अबू लुअलो फज्र की नमाज से पहले मस्जिद में छुप कर बैठ गया। सैयदना उमर लोगों को नमाज पढ़ाने लगे तो उसने कोने से निकलकर 2 धारी खंजर से अमीरुल मोमिनीन पर 6 वार किए और फिर सफों में खड़े मुसलमानों को जख्मी करता बाहर भागा, लेकिन मुसलमानों ने पकड़ लिया। इस पर उसने वही खंजर अपने पेट में झोंक लिया और मर गया। उधर अमीरुल मोमिनीन शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़कर अपनी जगह खड़ा कर दिया, खुद जमीन पर गिर पड़े। लोगों ने नमाज से फारिग होकर देखा, जिन मुसलमानों को अबू लुअलो ने जख्मी किया था उनमें से 7 दम तोड़ चुके थे, बाकी बहुत ज्यादा जख्मी नहीं हुए थे। अलबत्ता सैयदना उमर की हालत नाजुक थी। ऐसे में उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से पूछा, मुझे किसने मारा है? उन्होंने बताया, मुगीरा बिन शोबा के गुलाम अबू लुअलो ने। यह सुनकर फरमाया,
اللہ کا شکر ہے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں ہوئی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ لوگ انہیں اٹھا کر گھر لائے، دودھ پلایا گیا تو وہ زخموں کے راستے باہر آ گیا۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ امیر المؤمنین کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ لوگ غم سے نڈھال ہو گئے، ان سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ ایک نوجوان ایسے میں ملنے آیا، اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ اللہ کی بشارت سے خوش ہو جائیں۔ آپ ان اصحاب میں سے ہیں جو بہت پہلے اسلام لائے اور رسول اللہ کے ساتھی بنے۔ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے انصاف سے کام لیا، پھر آخر آپ کو شہادت نصیب ہو گئی۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے فرمایا، اے بھتیجے، اللہ کرے یہ چیزیں میرے گناہوں کے برابر برابر ہی ہو جائیں، مجھے کوئی عذاب ہو نہ ثواب۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ بس عذاب سے بچ جاؤں۔ وہ نوجوان واپس جانے لگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر اس کی چادر پر پڑی جو زمین کو چھو رہی تھی۔ اس نازک حالت میں بھی انہیں شریعت کا اس قدر پاس تھا کہ فرمایا، اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ اسے واپس ان کے سامنے لایا گیا تو فرمایا، اے بھتیجے، اپنا تہبند اونچا باندھو، اس سے کپڑا بھی صاف رہے گا اور تمہارے رب کے نزدیک یہ پرہیزگاری کی بات بھی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا مرتبہ اور نیکیاں بیان کی تو فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میرے پاس دنیا بھر کا سونا ہوتا تو اس سے پہلے کہ میں اللہ کے عذاب کو دیکھوں میں اسے اللہ کی راہ میں دے دیتا، یعنی عذاب کے خوف سے سارا سونا خیرات کر دیتا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، ان سے پوچھا کہ مجھ پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا 86,000 درہم۔ اس پر انہیں کچھ ہدایات دی۔ آخر میں فرمایا، اس قرض کو میری طرف سے ادا کر دینا۔ اس کے بعد فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور کہو، عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتا ہے اور اپنے دو ساتھیوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اس وقت سیدنا عمر کے صدمے میں رو رہی تھی۔ ان کا پیغام سن کر فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، لیکن اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ یہ جواب سن کر واپس آئے اور سیدنا عمر کو ان کا جواب بتایا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر فرمایا، میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر وہاں لے جانا اور انہیں سلام کر کے ایک بار پھر عرض کرنا، عمر بن خطاب اجازت طلب کرتا ہے، اگر اجازت دے دیں تو مجھے اندر لے جا کر دفن کر دینا، اور اگر انکار کر دیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حالت جب زیادہ نازک ہو گئی تو فرمایا، خلافت کا حقدار عثمان، علی، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات تک ان سے خوش تھے۔ ان میں سے جسے خلیفہ چن لیا جائے اس کی اطاعت کرنا۔ پھر اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کی کہ مہاجرین اور انصار سے اچھا سلوک کرنا، جو لوگ ہماری پناہ میں آ گئے ان کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرنا، ان سے کیے ہوئے ہر عہد کو پورا کرنا۔ آپ 27 ذی الحج 23 ہجری کو زخمی ہوئے۔ 3 دن بعد یکم محرم 24 ہجری کو وفات پائی اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس وقت عمر 63 سال تھی۔ جنازہ چارپائی پر رکھا گیا تو چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ اللہ کے سامنے جانے کے لیے مجھے اس کے عمل آپ کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ اللہ کی قسم، مجھے امید تھی کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، اس لیے کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا، میں گیا اور ابو بکر و عمر گئے، میں داخل ہوا
اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں نکلا اور ابو بکر و عمر نکلے۔ جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت علی، عثمان، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم نے قبر میں میت کو اتارا اور اسلام کے اس بہت بڑے فرزند کو ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ساتھ نصیب ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کئی شادیاں کی، ان سے 8 یا 9 لڑکے، 4 یا 5 لڑکیاں ہوئیں۔ مشہور بیویوں کے نام یہ ہیں: زینب بنت مزعون رضی اللہ عنہا، عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہا، ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہا، ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا۔ اولاد میں سے حفصہ، عبداللہ، عبید اللہ اور عاصم رضی اللہ عنہم بہت مشہور ہیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ ام المومنین کہلائی۔ آپ میں اللہ کا خوف انتہا کو پہنچا ہوا تھا، عبادت کا شوق بھی بے حد تھا، راتوں کو جاگ کر نفل پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی جن آیات میں قیامت کا ذکر ہے ان کو پڑھتے وقت بہت روتے۔ تراویح کی نماز کو انہوں نے باجماعت کرایا، ان کے دور سے آج تک تراویح باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ آپ میں بردباری حد درجے کی تھی، دوسروں کی نکتہ چینی کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرتے تھے۔ آپ نے ایک وقت میں کبھی دسترخوان پر 2 سالن جمع نہ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی کرتا تو اس کی گردن اڑانے پر تیار ہو جاتے۔ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چند اقوال یہ ہیں: بزرگ بننے کے لیے علم حاصل کرو۔ جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ جس سے تمہیں نفرت ہے اس سے ڈرتے رہو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو۔ سب سے بری آوازیں 2 ہیں، نوحہ اور راگ یعنی گانا۔ کم بولنا دانائی، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور عام لوگوں سے کم ملنا عافیت ہے۔ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑنا آسان ہے۔ برا چاہنے والوں کی دوستی سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور جو اس پر تعریف کرے وہ ایسا ہے جیسے دوسرے کو ذبح کر دیا جائے۔ سلامتی گمنامی میں ہے۔